بیگم السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد ادھر کا چکر لگایا ہے۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کافی مصروف رہی اپنے میں کورس میں۔ آپ کی یاد تو بہت آتی تھی، لیکن کیا کرتی، چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی۔ اچھا چلو، اچھا کیا آپ آ گئی ہیں۔ تو سنائیں، کیا آج کل پھر ڈرامے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو ڈرامہ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جی ہاں، ڈرامے تو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، کسی نہ کسی طرح ڈرامے دیکھنے کا وقت نکال لیتی ہوں۔ آج کل بڑے اچھا ڈرامہ جا رہا ہے، کیسی تیری خود غرضی، تو اس کی جو اب آنے والی قسط ہے وہ بہت دلچسپ ہوگی۔ اچھا، تو کیسا وہ ڈرامہ ہے اور آنے والی قسط کیوں دلچسپ ہے؟ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں گی کہ آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ ڈرامہ شروع ہوتے ہی ندا مہک پر شک کرنے لگتی ہے، اور وہ اپنی بہن کو اس کے اپنے خامند کے ساتھ کار سے اترتا ہوا دیکھ کر شک میں پڑ جاتی ہے۔ اکرم صاحب مہک کو آتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں خوش تو ہو؟ سب بیٹھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ندا وہاں پر کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ آ کر چلانے لگتی ہے اور ندا سے کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ میرے خامند پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ یہ بات سنتے ہی مہک جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اسے تھپڑ دے مارتی ہے۔ ان کا والد بھی اس بات سے بہت ناراض ہوتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ندا کو کیا ہو گیا ہے۔ واقعی کہانی تو بہت ہی دلچسپ محسوس ہو رہی ہے، آگے ذرا بتاؤ، آگے کیا ہوتا ہے؟ تو مہک یہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر شمشیر اب آتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ اتنے جلدی کیوں واپس آ گئی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے جلدی گھر واپس کیوں آ گئی ہو؟ مہک شمشیر کو بتاتی ہے کہ میں اس لیے گھر جلدی آ گئی ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ تم گھر میں اکیلے ہو، اور پھر یہ کہ میں تمہارے پاس آ کر ایک تحفظ کا احساس میرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مہک اسے کھانے کا پوچھتی ہے۔ عاصم شمشیر اسے کہتا ہے کہ جب تم کہتی ہو کہ میں تمہارا ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ماضی بھول چکی ہوں اور اب میں مستقبل کی اچھی امید رکھتی ہوں۔ وہ دونوں آخر کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے کے پاس لیٹ ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ شیرو کو لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچتا ہے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں کہ اس دفعہ تم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب لوٹو گے۔ شیرو اگرچہ مہک کو قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبور ہے، اور آخر وہ اس کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ واؤ، یہاں پر تو کہانی بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ندا جو ہے وہ اپنے خاوند سے جھگڑ رہی ہے کہ تمہیں وہیں پر نوکری کرنے کو ملی تھی جہاں پر مہک جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ وہ ہزار کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل سے شک دور ہو، لیکن وہ اس بات پر بضد ہے کہ میں اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دوں گی۔ مہک اور شمشیر آپس میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور موم بتی جل رہی ہے۔ تو پھر وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنے میں شیرو پہنچ جاتا ہے۔ وہ آواز سن کر چونک جاتے ہیں اور دونوں باہر نکلتے ہیں تو وہاں شیرو موجود ہوتا ہے۔ وہ پستول تانے کھڑا ہے۔ مہک کے سامنے شمشیر آ جاتا ہے۔ شیرو گھبرا کر گولی چلاتا ہے تو اس کا نشانہ چوک جاتا ہے، اور پھر وہ ڈر کر بھاگتا ہے۔ موم بتی جل رہی ہوتی ہے اور مہک اور شمشیر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شیرو پہنچ جاتا ہے اور وہ ان پر پستول تان لیتا ہے۔ شمشیر جو ہے وہ شیرو کے اور مہک کے درمیان آ جاتا ہے، اور شیرو گھبرا کر گولی چلاتا ہے تو گولی جو ہے اس کا نشانہ چوک جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ واؤ، واقعی یہ قسط تو بہت ہی دلچسپ ہوگی۔ اس بار تو یہ قسط میں بھی دیکھوں گا اور مجھے اس کا بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا۔